بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس. ہمارا آج کا ٹاپک آف ڈسکشن ہے فریڈم آف میڈیا ان دی یونائٹڈ اسٹیٹس. ہم آج کے اس ٹاپک میں یونائٹڈ اسٹیٹس میں فریڈم آف میڈیا کا اسٹیٹ کیا ہے اس کو ہم ڈسکس کرنے کی کوشش کریں گے. یونائٹڈ اسٹیٹس میں ویریس لیگل پروویژنز اور کانسٹیٹیوشنل پروویژنز فار دی پروٹیکشن آف میڈیا فریڈم، ان کو بھی ہم تھوڑا سا آج دیکھنے کی کوشش کریں گے. اینڈ وی ووڈ آلسو لائک ٹو سی دیٹ what different court cases are there that help protect the freedom of media in the United States. یہ انفیکٹ ہمارا آج کا ایک ٹاپک آف ڈسکشن یا اس کا ایک خاکہ سا میں آپ کے سامنے پیش کر چکا ہوں. لیکن اس سے پہلے کہ ہم یونائٹڈ اسٹیٹس کے اندر پرٹیکولرلی دیکھنے کی کوشش کریں کہ میڈیا کی فریڈم کی کیا اسٹیٹ ہے، اس کا اس وقت صورتحال کیا ہے، اس کا ایک سچویشنل انالیسس کرنے سے پہلے میں یہ چاہوں گا کہ آپ کو جو ویریس ماڈلز فار دا فریڈم آف میڈیا یا پھر فریڈم آف ایکسپریشن اینڈ فریڈم آف پریس اویلیبل ہیں، ان پر ایک چھوٹا سا جسٹ آپ کو ایک گلمپس دے سکوں، سو دیٹ کہ جب آپ یونائٹڈ اسٹیٹس کے اندر فریڈم آف میڈیا کے حوالے سے جب ڈسکشن سن رہے ہوں گے تو آپ کے ذہن میں اس چیز کا ایک خاکہ سا ابھر سکے یا ایک اسٹرکچر سے ڈیولپ ہو سکے کہ یونائٹڈ اسٹیٹس کے اندر فریڈم آف میڈیا کس ماڈل کے تحت یا کس ماڈل کے اندر بہتر طریقے سے فٹ ہو رہی ہے. تو اس پہ میرے خیال میں آپ کو ہیلپ کرے گی یہ جو روڈیمنٹری جو اس پہ ان دا بگننگ آف مائی لیکچر جو آپ کو میں ایک چھوٹا سا بریف دینا چاہ رہا ہوں، وہ اس چیز کو آپ کو ہیلپ کرے گا کہ آپ دیکھ سکیں کہ یونائٹڈ اسٹیٹس کی فریڈم آف میڈیا کے حوالے سے کون سی تھیری اس پہ اپلائی ہو سکتی ہے. تو میں آپ سے انیشلی وہ جو 4 ویری امپورٹنٹ تھیریز آف میڈیا کے حوالے سے جو میڈیا کی فریڈم کے حوالے سے ہیں ان پر تھوڑا سا آپ کو ایک گلمپس تھوڑا سا ایک سائناپسس دینے کی کوشش کرتا ہوں. ڈیئر اسٹوڈنٹس، جو 4 بڑی امپورٹنٹ میڈیا کی تھیریز یا فریڈم آف میڈیا کے حوالے سے جو تھیریز اویلیبل ہیں ان میں سے سب سے پہلے اگر میں ڈسکس کرنے کی کوشش کروں تو وہ ہے کمیونسٹ تھیری آف میڈیا فریڈم. اب کمیونسٹ تھیری آف میڈیا فریڈم کے تحت انفیکٹ ان 4 تھیریز جس میں کمیونسٹ تھیری آف میڈیا فریڈم یا تھیری آف پریس، اس طریقے سے ہمارے پاس ایک دوسری تھیری ہے جس کو ہم لبرٹیرین تھیری آف میڈیا کہہ سکتے ہیں، تیسری کو ہم اتھارٹیرین تھیری آف میڈیا کہہ سکتے ہیں، اور چوتھی جو 4th ون ہے اس کو ہم سوشل ریسپانسبلٹی تھیری کہتے ہیں. اس پہ انفیکٹ ایف سیبرٹ along with his other friends and colleagues they wrote a very good book on 4 theories of the press. بک کا ٹائٹل تھا 4 theories of the press. اس میں ان تھیریز پہ بڑی ایک طرح سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ گریٹ ڈیبیٹ آن دیز تھیریز ان 4 پرٹیکولرلی ان 4 تھیریز پہ بات ہوئی ہے. میں اس حوالے سے تھوڑا سا آپ کو جسٹ اے گلمپس آف دیٹ. آئی وڈ ناٹ بی ڈسکسنگ آل دیز تھیریز ان ڈیٹیل. میں یہ صرف آپ کو اس لیے دے رہا ہوں سو دیٹ آپ دیکھ سکیں کہ یونائٹڈ اسٹیٹس کا جو اس وقت فریڈم آف میڈیا کا جو اسٹیٹ ہے وہاں پر وہ ان میں سے کس ایک میں ایڈجسٹ ہو پا رہی ہے. تو فرسٹ آف آل اگر میں آپ کو بتانے کی کوشش کروں کہ جو کمیونسٹ تھیری آف پریس ہے یا میڈیا ہے وہ کیا بات کرتی ہے. کمیونسٹ تھیری کے تحت اگر اس ماڈل کے تحت اگر ہم دیکھیں تو اس میں ایک بڑی امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ میڈیا جو ہیں وہ بیسیکلی ایک پلر آف دا اسٹیٹ ہوتی ہیں، ایک آرگن آف دا اسٹیٹ ہوتی ہیں جو سوسائٹی کے اندر جو رولنگ کلاس ہے اس رولنگ کلاس کی آئیڈیالوجی کو پروپیگیٹ اور پروموٹ کرنے کے لیے اور اس کے حوالے سے عوام کے اندر ماسس کے اندر کانسیپٹ ڈیولپ کرنے کے لیے میڈیا ایز اے ٹولز استعمال ہو رہے ہوتے ہیں. یہاں پر میڈیا کا انڈیپینڈنس کا کوئی سوال نہیں ہے. یہاں پر میڈیا انفیکٹ فیسیلیٹیٹ کر رہے ہوتے ہیں رولنگ کلاس کو، ان کی آئیڈیالوجی کو اور ان کی جو پالیسیز ہیں ان کو وہ فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے، ان کو پروموٹ کرنے کے لیے عوام کے اندر میڈیا انفیکٹ بڑا امپورٹنٹ رول پلے کر رہے ہوتے ہیں. اور یہاں پر میڈیا کی انڈیپینڈنٹ اونرشپ کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے. یہاں پر کانٹینٹ کے حوالے سے میڈیا کی آزادی کا تصور بھی ایگزسٹ نہیں کرتا. اور اس کے علاوہ اس قسم کے سسٹم کے اندر جو چیز ہمیں نظر آئی ہے پچھلے کچھ عرصے میں، آپ کہہ سکتے ہیں کہ جب کمیونزم کی ڈیتھ سے پہلے یا USSR کے بریک ہونے سے پہلے اس وقت یہ تھیری زیادہ آپریشن میں نظر آتی تھی، زیادہ آپ کو فنکشن میں نظر آتی تھی. تو اس تھیری کے تحت میڈیا ور in fact part of the state. They were in fact the organ of the state and their primary responsibility was to promote the ideology of the state for the subordinates, for the masses.
میں ڈیئر اسٹوڈنٹس آپ کو آگے لے جاتا ہوں تو جو نیکسٹ جو تھیری ہے وہ انفیکٹ اتھارٹیرین تھیری آف پریس کہلاتی ہے. اتھارٹیرین ماڈل کے تحت یہ ہوتا ہے کہ میڈیا آر سپوز ٹو بی کنٹرولڈ بائی دا اتھارٹی. یہاں پر ڈکٹیٹرز انفیکٹ جو گورنمنٹس کو کنٹرول کر رہے ہوتے ہیں ان ڈکٹیٹرز کے پاس وہ اختیارات ہوتے ہیں کہ جس میں وہ میڈیا کی لائسنسنگ کا کام بھی کرتے ہیں, میڈیا کے کنٹینٹس کو بھی کنٹرول کرتے ہیں. وہاں پر میڈیا کی لائسنسنگ کے علاوہ جرنلسٹ کی لائسنسنگ کا کوشچن بھی یہاں پہ آ جاتا ہے. میڈیا کیا چیز اپنے کنٹینٹ کے طور پر پیش کریں گے اس کی سینسرشپ کا بھی ایک طرح سے سلسلہ اس رجیم کے تحت یا اس قسم کی ماڈل کے تحت اویلیبل ہوتا ہے. تو یہاں پر میڈیا کی آزادی اگین لائک دا کمیونسٹ سسٹم, یہاں پر بھی میڈیا کی آزادی یہاں پہ نہیں ہوتی. لیکن یہاں پر جو اہم بات ہے وہ یہ کہ وہ جو ایک خاص آئیڈیالوجی جس کو عام طور پر کمیونسٹ کے اندر پروموٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں میڈیا, یہاں پر انفیکٹ اتھارٹیرین سسٹمز کے اندر اس چیز پہ زیادہ کنسرن ہوتا ہے اتھارٹیرین رجیمز کا یا ڈکٹیٹرز کا کہ کوئی بھی چیز ان کے خلاف نہ ہو. میڈیا کی انڈیپینڈنس جو ہے وہ اس حوالے سے کہ میڈیا کو گورنمنٹ کو میڈیا اکاؤنٹیبل کر سکے, بیکاز دس از ون آف دا فنکشن دیٹ ہیز بین ٹاکڈ مچ اباؤٹ بائی دی اسکالرز آف کمیونیکیشن, کہ میڈیا کا ون آف دا ویری امپورٹنٹ فنکشن از ٹو کیپ سرویلنس آن دی ایکٹیویٹیز آف دا گورنمنٹ. گورنمنٹ کو ان کی ایکٹیویٹیز کے لیے اکاؤنٹیبل کرنا, ان کی ڈیڈز پر ان کو اکاؤنٹیبل کرنا میڈیا کی ایک بہت امپورٹنٹ ایریا آف ریسپانسبلٹی بنتا ہے, ایک فنکشن بنتا ہے. لیکن اس کیس کے اندر جب ہم اتھارٹیرین سسٹم کی بات کرتے ہیں تو یہاں پر میڈیا کے پاس وہ اتھارٹی یا ایک طرح سے وہ ریسپانسبلٹی ایکسپیکٹ نہیں کی جا سکتی, اور میڈیا کو کمپلیٹ فریڈم نہیں دی جاتی کہ وہ گورنمنٹ کو اکاؤنٹیبل کر سکیں یا ڈکٹیٹر کو اس کے ایکشنز کے لیے اکاؤنٹیبل کر سکیں. اور بعض کیسز کے اندر یہاں پر لائسنسنگ میکنزمز بھی ہے, یہاں پہ بعض اس کے اندر جرنلسٹ کی لائسنسنگ کا سلسلہ بھی یہاں پہ موجود ہے. پرنٹنگ پریس اور پبلشنگ ہاؤسز کو بھی گورنمنٹ سے پہلے اجازت لینی پڑتی ہے کسی بھی چیز کو پبلش کرنے سے پہلے. تو سینسرشپ, لائسنسنگ, یہ سارے کے سارے جو سلسلے ہیں پریس کو کنٹرول کرنے کے حوالے سے, ایون پاکستان کے اندر تو آپ اگر پچھلے کچھ عرصے میں دیکھیں جہاں پر جس وقت یہاں پر ڈکٹیٹوریل ریجیمز تھے تو نیوز پرنٹ کوٹا بھی یہاں پہ متعین کیا جاتا تھا. یعنی اس کا مطلب ہے کسی ایک نیوز پیپر کو یا پریس کو ایک خاص سائز سے اگر آپ اس کو نہیں بڑھنے دینا چاہ رہے تو آپ نیوز پرنٹ جس پر نیوز پیپر پرنٹ ہوتا ہے وہ بھی آپ اس کا کنٹرول کریں اور ایک خاص سائز سے اس کو مزید آگے نہ بڑھنے دیں. اور یقیناً بعض کیسز کے اندر بعض دفعہ گورنمنٹ اس قسم کے ٹرسٹ بھی بنا لیتی ہے جہاں پر میڈیا کو یا پریس کو ان ٹرسٹ کے کنٹرول میں رکھا جاتا ہے جو افیکٹولی ان کی تمام ایکٹیویٹیز کو کنٹرول کر رہے ہوتے ہیں. ڈیئر اسٹوڈنٹس, ہم اگر آگے چلتے ہیں تو ہمارے پاس جو تھرڈ ماڈل ہے وہ لبرٹیرین ماڈل ہے. لبرٹیرین ماڈل کی جب ہم بات کرتے ہیں تو یہاں پر میڈیا کی کمپلیٹ فریڈم کی بات کی جا رہی ہوتی ہے. میڈیا آر کمپلیٹلی فری وداؤٹ ہیونگ اینی کائنڈ آف embargoes or restrictions or legal provisions to control its authority. یہ ایگزسٹ نہیں کرتے لبرٹیرین سسٹم کے اندر. یہاں پہ میڈیا کمپلیٹ فریڈم انجوائے کر رہے ہوتے ہیں, نہ ہی کوئی کسی بھی قسم کی کوئی لائسنسنگ جرنلسٹ کے لیے ہوتی ہے, لائسنسنگ فار دا نیوز پیپر یا کسی بھی قسم کے میڈیا آؤٹ لیٹ کو شروع کرنے کے حوالے سے ہوتی ہے, نہ ہی کنٹینٹ پر میڈیا کے گورنمنٹ کا یا کسی بھی پریشر گروپ کا یا اتھارٹی کا کنٹرول ہوتا ہے. آئیڈیلی یہ ایک ایسا سسٹم ہے جس کے اندر میڈیا ایک طرح سے کمپلیٹلی فری ہوتے ہیں اور ان کی ایکٹیویٹیز کو جو گورن کرنے کا میکنزم ہے وہ انٹرنل ہوتا ہے انسٹیڈ ایکسٹرنل. باقی دونوں جو میں ابھی آپ کو تھیریز کی بات کر چکا ہوں وہاں پہ ایکسٹرنل میکنزم آف کنٹرول اوور دی ایکٹیویٹیز آف میڈیا ہوتا ہے. لیکن یہاں پر لبرٹیرین تھیری کے تحت اگر کوئی کنٹرول ایگزسٹ کرتا ہے میڈیا کی ایکٹیویٹیز کے حوالے سے تو دیز کنٹرول آر یوزلی انٹرنل اینڈ agreed upon internal controls ہوتے ہیں. یہ ایسے کنٹرولز ہوتے ہیں جو کہ جن پہ جرنلسٹ اور میڈیا آرگنائزیشنز اور اونرز اور یہ سارے آپس میں ایک دوسرے پہ ایگری کرتے ہیں کسی ایک کنٹرول پہ تو وہ پھر کنٹرول آپ کو ان آپریشن یا فنکشنل نظر آتا ہے. ادروائز یہاں پر کوئی اس قسم کا کنٹرول میڈیا کی ایکٹیویٹیز کے حوالے سے ان کے کانٹینٹس کے حوالے سے نہیں ہو سکتا. تو لبرٹیرین ایک ایسا ماڈل ہے جہاں پر کمپلیٹ فریڈم آف دا میڈیا اویلیبل ہے, کانٹینٹس کے حوالے سے, جرنلسٹ ایکٹیویٹیز کے حوالے سے, نیوز پیپر کو شروع کرنے کے حوالے سے, اونرشپ کے حوالے سے ایک کمپلیٹ سسٹم ہے جس کے تحت میڈیا آر ٹوٹلی unbridled without having any control and restriction from the state, from the pressure groups and from other organs of the society.
جو فورتھ ڈیئر اسٹوڈنٹس اس پہ امپورٹنٹ ایلیمنٹ یا امپورٹنٹ تھیری آتی ہے اس کو ہم سوشل ریسپانسبلٹی تھیری کہتے ہیں. سوشل ریسپانسبلٹی تھیری کے تحت میڈیا کو عام طور پر فورتھ آرگن یا فورتھ اسٹیٹ کے طور پر اس کو یاد کیا جاتا ہے یا میڈیا کو کنسیڈر کیا جاتا ہے. اگر ان فورتھ اسٹیٹ کو اگر آپ دیکھنے کی کوشش کریں تو آپ کے پاس پہلے اسٹیٹ فار انسٹنس پارلیمنٹیرین بن جاتے ہیں, دوسرا سسٹم آپ کے پاس گورنمنٹ کا ہے, اور تیسرا آپ کے پاس جوڈیشری جو ایک امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہے. جب میڈیا کو وہاں پر سوشل انسٹیٹیوشن کا اسٹیٹس حاصل ہوتا ہے لائک دی ادر 3 امپورٹنٹ پلرز آف دا اسٹیٹ, یہاں پہ میڈیا کو انفیکٹ فورتھ پلر آف دا اسٹیٹ کے طور پر کنسیڈر کیا جاتا ہے. یہاں پر انفیکٹ جو چیز امپورٹنٹ ہے کہ میڈیا پر کنٹرول اسٹیٹ کی بجائے یہاں پر میڈیا کی جو سوسائٹی کے لیے ریسپانسبلٹیز ہیں اس کی فکسیشن کی بات کی جا رہی ہوتی ہے. میڈیا آر ان فیکٹ دا سوشل انسٹیٹیوشن دیٹ ہیو سرٹن ریسپانسبلٹیز ٹوورڈز دا سوسائٹی. اب ایسی صورت کے حال میں آپ دیکھیں کہ میڈیا ان فیکٹ آر سوشلی ریسپانسبل فار دا سوسائٹی. اب یہاں پہ کوشچن یہ ابھرتا ہے کہ جب سوشل ریسپانسبلٹی کا جب تصور ہے تو پھر ان کی ایکٹیویٹیز کو گورن کیا کرے گی. تو عام طور پر اس قسم کی صورتحال میں کوڈ آف کنڈکٹس بنائے جاتے ہیں جو کہ مختلف ایلیمنٹس آف دا سوسائٹی, مختلف گروپس آف سوسائٹی میڈیا کے لیے وہ کوڈ آف کنڈکٹ بناتے ہیں, اور میڈیا ود ان دوز کوڈ آف کنڈکٹس یا ود ان دی ڈومینز آف دوز کوڈ آف کنڈکٹس میڈیا آپریٹ کرتا ہے, اور اس کے اندر وہ سوسائٹی کی جو ایسپائریشنز ہیں ان کو میٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے. تو انفیکٹ ان دی سوشل ریسپانسبلٹی تھیوری آف پریس اس میں میڈیا آر ناٹ ورکنگ فار اینی پرٹیکولر گروپ اور اینی پارٹ آف دا اسٹیٹ, آر ناٹ پارٹ آف دا اسٹیٹ, رادر دے ورک فار دا سوسائٹی. دے آر ان فیکٹ دا انٹرمیڈیری بٹوین دا سوسائٹی اینڈ دا اسٹیٹ. اور میڈیا کا جو فنکشن ہوتا ہے وہ سوسائٹی کی بہتری کے لیے, سوسائٹی کی ان فارمز کو بہتر کرنے کے لیے کوشش کرتا ہے جو ویک ہیں یا جہاں پہ میڈیا کی اسسٹنس سوسائٹی کو ضرورت ہو سکتی ہے. تو انفیکٹ جب سوشل رسپانسبلٹی کی بات کی جاتی ہے تو وہاں پر جو سب سے امپورٹنٹ کوشچن آتا ہے وہ یہ کہ آر میڈیا سوشلی رسپانسبل. اس چیز کا ڈیسیژن, اس کوشچن کا فیصلہ, اس کا جواب کیا ہوگا, اس کو کون ڈیسائیڈ کرے گا. ایسی صورتحال میں آپ کوئی ایک انٹرنیشنل ماڈل تو ہو سکتا ہے آپ ڈیولپ نہ کر سکیں کیونکہ ڈفرینٹ سوسائٹیز کے اندر جو لیول آف ایکسپیکٹیشنز آف سوسائٹی فرام میڈیا وہ ڈفرینٹ ہیں. تو اس صورتحال میں آپ میڈیا سے کوئی ایک یونیفارم سٹائل آف ورکنگ آپ شاید ایکسپیکٹ نہ کر سکیں. اس کی وجہ بیسیکلی یہ ہے کہ سوسائٹیز کا جو لیول آف ڈیولپمنٹ ہے, ان کے اندر جو سیوک سینس کی اویلیبلٹی ہے, اس کے اندر جو ایک انڈیویجولز کے اندر جو لیول آف ڈیولپمنٹ ہے وہ چونکہ ڈفرینٹ ہے, وہ ڈفرینٹ ہونے کی وجہ سے میڈیا سے ان کی جو ایکسپیکٹیشنز ہیں وہ ڈفرینٹ ہو سکتی ہیں. تو عام طور پر اس پہ یہ کہا جاتا ہے کہ میڈیا کی ریسپانسبلٹی کے حوالے سے میڈیا آر ایز ریسپانسبل ایز دا سوسائٹی ڈیم دیم ٹو بی. اگر میڈیا کو سوسائٹی ارریسپانسبل کنسیڈر کرتی ہے تو میڈیا آر ارریسپانسبل, اینڈ دا سوسائٹی اف کنسیڈر میڈیا ایز ریسپانسبل انسٹیٹیوشنز تو ایسی صورت میں میڈیا ریسپانسبل ہوتا ہے. تو آپ یہاں پر کوئی ایسے بینچ مارکس ڈیولپ نہیں کر سکتے کیونکہ سوسائٹی چونکہ ہر ایک سوسائٹی ڈیولپمنٹ کی مختلف سٹیج پہ ہوتی ہے اور ان ڈفرینٹ سٹیجز پہ ان کی جو ایکسپیکٹیشنز ہیں ٹورڈز میڈیا وہ ڈفرینٹ ہوتی رہتی ہیں. تو لہٰذا کوئی اس قسم کی فارم میں چیزیں سامنے نہیں آ سکتی جہاں پہ میڈیا یونیفارملی دنیا کے مختلف سوسائٹیز کے اندر آپریٹ کر رہے ہوں. تو انفیکٹ جسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ریسپانسبلٹی یا میڈیا کی فریڈم جو ہے وہ ان دی آئی آف دا بیہولڈر ہوتی ہے. آپ اس کو اگر دیکھتے ہیں کہ میڈیا ریسپانسبل بہیو کر رہا ہے تو آف کورس میڈیا آر دین ریسپانسبل, اور جہاں کہیں میڈیا کی ریسپانسبلٹی سوسائٹی محسوس کرتی ہے, سوسائٹی ان چیزوں کو پلے اپ کرتی ہے, اپنا ریسپانس دیتی ہے, اینڈ میڈیا دین ہیو ٹو کیپ اٹ سیلف اگرینگ ٹو دی ایکسپیکٹیشنز آف دا سوسائٹی. جن ممالک جہاں پر آپ کو نظر آ سکتا ہے کہ میڈیا اس قسم کی اسٹیٹ میں ہیں تو شاید ہو سکتا ہے کہ اس میں یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ بھی, جس کو ہم نے آگے ابھی ڈسکس کرنا ہے, وہ بھی شاید ان میں سے ایک کنٹری ہو سکتا ہے جہاں پر آپ کو نظر آئے کہ شاید سوشل رسپانسبلٹی تھیوری آف میڈیا شاید یونائٹڈ اسٹیٹس کے اندر زیادہ اپلیکیبل آپ کو نظر آتی ہے. اچھا, یہ ڈسکشن یہاں پہ ختم نہیں ہوتی ہے گرچہ, لیکن چونکہ آج کے اس میرے لیکچر کا فوکس یہ نہیں ہے تو میں نے اس لیے آپ کو ایک جسٹ ایک سائنوپسس آپ کو دینے کی کوشش کی ہے کہ جو ویریس
تھیریز آف میڈیا فریڈم ہیں یا تھیریز آف میڈیا اویلیبل ہیں سوسائٹی کے اندر وہ کیا ہیں اور ان کی جو تھوڑی بہت ڈیٹیل آپ کو بتانے کی کوشش کی ہے سو دیٹ کین ہیلپ یو میک این انالیسز دیٹ ونس وی آر ٹاکنگ اباؤٹ اینی پرٹیکولر کنٹری اور پرٹیکولر ریجن اور اس کے اندر جو میڈیا کا فریڈم کے حوالے سے جو اس کی ریسٹرکشنز ہیں یا اس کی فریڈمز ہیں جب ہم ان کو ڈسکس کر رہے ہوں تو آپ پھر دیکھ سکیں کہ یہ ان تھیریز میں سے کس کے اندر زیادہ ایڈجسٹ ہو رہے ہیں. اس کے علاوہ بھی ڈیفلور نے اس پہ مزید ایڈیشن کی اور پارٹیسپیٹری ڈیولپمنٹ میڈیا کا کانسیپٹ بھی دیا کہ میڈیا آر ناٹ سمپلی ٹو بی ریسپانسبل ٹو دا سوسائٹی are to be controlled by the society, are to function for the promotion of the ideology of the state. Rather, media responsibility is to make societies develop and work for the development of the society overall as well. تو میڈیا ایک ایسے انسٹیٹیوشن کے طور پر کام کریں گے جو سوسائٹی کے ان ایریاز کو جہاں پہ ڈیولپمنٹ کی ضرورت ہے کیونکہ میڈیا انفیکٹ ایک بہت ہی جسے آپ کہہ سکتے ہیں ایک سیٹلائٹ پکچر کسی سوسائٹی کی دیکھ پا رہا ہوتا ہے کہ جہاں پر گروتھ کے ڈفرنٹ جو انسٹیٹیوشنل گروتھ ہیں ان کے ڈفرنٹ لیولز کو وہ آبزرو کر پا رہا ہوتا ہے. تو جہاں کہیں ویکنیسز ہیں اور جہاں کہیں زیادہ امپروومنٹ کی ضرورت ہے تو میڈیا ان چیزوں کو ہائی لائٹ کرے اور سوسائٹی کے اوور آل ڈیولپمنٹ کے لیے میڈیا شوڈ بی ورکنگ ایز این انسٹرومنٹ. تو یہ جو انفیکٹ رول ہے میڈیا کا یہ اب لیٹلی دیکھا جانے لگا ہے کہ میڈیا آر ناٹ سمپلی ٹو فنکشن اکارڈنگ ٹو دی ایسپائریشنز ایدر آف دا گورنمنٹ اور دا اسٹیٹ اور دی masses. Rather, this has to play it's an independent role being an independent institution of the society. اس کو وہ رول بھی پلے کرنا چاہیے اور اس کے حوالے سے جو اس کی contributions ہیں to those sectors which are underdeveloped and that are necessarily to be considered as the integral part of the overall process of development in a society. تو ان کے لیے میڈیا کی جو contributions ہیں وہ بھی ہونی چاہیے. تو اس حوالے سے بھی فردر تھیورائزیشنز ہوئی ہیں. تو میں جو آپ کو بتانے کی کوشش کر رہا تھا کہ یہ صرف ایک سائناپٹک ویو آف ویریس تھیریز آف میڈیا فریڈم جو اویلیبل ہو سکتی ہیں ان کا میں نے آپ کو ایک تھوڑا سا بریف دینے کی کوشش کی گئی ہے کی ہے آپ کے سامنے. اب میں موو کرتا ہوں کہ یونائٹڈ اسٹیٹس کے اندر جو فریڈم آف میڈیا ہے اس کا کیا سٹیٹس ہے اور اس سٹیٹس کو ہم ان تھیریز میں سے اگر آپ دیکھنا چاہیں تو پھر کس طریقے سے اس کو دیکھا جا سکتا ہے کہ یونائٹڈ اسٹیٹس کے اندر میڈیا اس تھیری کے تحت سیم ٹو بی فنکشننگ. Dear students, now I take you to the United States and let me introduce you to the very important amendment that was made in 1897 or this was considered to be this was the in fact first amendment in the US Constitution. 1897 میں یہ amendment کی گئی تھی. اس amendment کا اگر آپ analysis کریں تو ایک بہت خوبصورت ڈاکومنٹ کے طور پر یہ amendment سامنے نظر آتی ہے. اس amendment کے in fact جو total words ہیں وہ 45 ہیں اور اس کے اندر 5 ڈفرینٹ کائنڈ آف فریڈمز اویلیبل ہیں. یہاں پر ایک میں بات کہتا چلوں کہ جب بھی یونائٹڈ اسٹیٹس کے اندر فریڈم آف میڈیا اور فریڈم آف اسپیچ کے حوالے سے ڈسکشن ہوتی ہے تو وہ ڈسکشن فرسٹ امینڈمنٹ کے بغیر شاید ادھوری ہے. یا آپ ایک طرح سے کہہ سکتے ہیں کہ اگر فرسٹ امینڈمنٹ کا امبریلا نہ ہو یہ پرسپیکٹو نہ ہو تو شاید فریڈم آف میڈیا کے حوالے سے اور فریڈم آف میڈیا ان دی یونائٹڈ اسٹیٹس کے حوالے سے ڈسکشنز وڈ آلویز بی انکمپلیٹ. تو سب سے پہلے ہم اس کے بعد اس پہ ڈسکشن کرتے ہیں بٹ لیٹس گو اینڈ ٹیک اے لک ایٹ دی 45 words فرسٹ امینڈمنٹ ان دی US Constitution. Congress shall make no law respecting an establishment of religion or prohibiting the free exercise thereof or abridging the freedom of speech or of the press or the right of the people peaceably to assemble and to petition the government for a redress of grievances. جی ڈیئر اسٹوڈنٹس میں نے آپ کے لیے فرسٹ امینڈمنٹ ان دی US Constitution ریڈ آؤٹ کی ہے. بہت انٹرسٹنگ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ ہے. اس کے اندر جو 5 ڈفرینٹ فریڈمز اویلیبل ہیں میں ان کو 1 by 1 آپ کے لیے بڑے شارٹلی ڈسکس کرتا ہوں. اینڈ دا تھنگز دیٹ آر ریلیونٹ فرام دس امینڈمنٹ ٹو دی میڈیا فریڈم میں اس کو پھر ڈیفینیٹلی زیادہ انفولڈ کروں گا زیادہ ان پیک کروں گا ڈسکشنز میں آپ کے سامنے. لیکن جو امپورٹنٹ بات یہاں پہ دیکھنے والی ہے وہ یہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ وہ یہ بات کہہ رہی ہے کہ کانگریس ول میک نو لا ایون ان فیوچر اینڈ دا ٹائم ٹو کانگریس ول میک نو لا to restrict the freedom for these 5 aspects.
اس کا مطلب یہ ہوا کہ فرسٹ امینڈمنٹ ان دا یو ایس کانسٹیٹیوشن ان فیکٹ پیونگ اے وے فار ہیونگ نو کائنڈ آف ریسٹرکشن اینڈ کنٹرول اوور دا میڈیا ان دا ٹائم ٹو کم. یعنی میڈیا آنے والے ٹائم کے اندر بھی فری ہوگا. یہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ اس چیز کو گارنٹی کر رہی ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ دنیا کے کانسٹیٹیوشنز کے اندر یہ ایک بہت امپورٹنٹ ایڈیشن کے طور پر 1897 کے اندر یو ایس کانسٹیٹیوشن کے اندر انکارپوریٹ کی گئی تھی. اینڈ دیٹ کوڈ بی ٹیکن ایز این ایگزامپل بیکاز ہارڈلی دیر از اینی کانسٹیٹیوشن پروٹیکٹنگ دی فریڈم آف ویریس ایسپیکٹس انکلوڈنگ میڈیا اینڈ دی فریڈم آف ایکسپریشن. شاید ہی دنیا کے کسی قانون کے اندر نظر آ رہی ہو, خاص طور پر اس طرح سے جس طرح سے یو ایس کانسٹیٹیوشن کے اندر ہمیں نظر آ رہی ہے. اب میں تھوڑا سا اس کو ذرا تھریڈ آؤٹ کرنے کی کوشش کرتا ہوں آپ کے لیے. کانگریس یہ کہہ رہی ہے کہ کانگریس شیل میک نو لا ریسپیکٹنگ اینی ریلیجن. اس کا مطلب یہ ہوا کہ کانگریس کوئی ایسا لا نہیں بنائے گی, کوئی ایسا قانون نہیں بنائے گی جو کسی ریلیجن کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے, خاص طور پر ایز کمپیئر ٹو ادر ریلیجنز, یا کسی ایک ریلیجن کو ایک ایسا موقع دینے کے لیے کہ اس کو اسٹیٹ یا کوئی ایک ایسا لا بنایا جا سکے جو کسی ایک خاص ریلیجن کو یو ایس کے اندر پروپیگیٹ کرنے کے لیے کوئی لا بنائے یا اس کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے کوئی لا بنائے. اس قسم کی کوئی بھی لا یونائٹڈ اسٹیٹس کے اندر انڈر دی فرسٹ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ نہیں بنایا جا سکتا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بڑی مانومنٹل سی چیز ہے, کیونکہ یونائٹڈ اسٹیٹس جب ڈیولپ ہو رہا تھا تو ایک ملٹی کلچرل اور ملٹی ایتھنک اور ملٹی ریلیجیس سوسائٹی کے طور پر ڈیولپ ہو رہا تھا. تو یہاں پر اس قسم کی صورتحال میں اس چیز کو امپورٹنٹ کنسیڈر کیا گیا کہ یونائٹڈ اسٹیٹس کے اندر کسی بھی ریلیجن کی سپرمیسی کا تصور نہیں ہونا چاہیے. اب اس میں جو دوسری اہم بات ہے, اب میں اس کی طرف چلتا ہوں. دوسری اہم بات یہاں پہ یہ آ رہی ہے, اگر اس کو آپ اس فرسٹ امینڈمنٹ سے نکالنے کی کوشش کریں, جو اس کی فرسٹ لائن ہے دیٹ ول ریمین دا سیم فار آل دا 5 ڈفرنٹ فریڈمز, تو اس میں جو سیکنڈ فریڈم اویلیبل آ رہی ہے وہ یہ کہ کانگریس شیل میک نو لا ابریجنگ دی فریڈم آف اسپیچ. اب ذرا تھوڑی دیر کے لیے اس کو یہاں پہ ہم رک جاتے ہیں اور ذرا اس کا انالیسس کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اسپیچ آف ایوری کائنڈ از پروٹیکٹڈ انڈر دس کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ ان دا یونائٹڈ اسٹیٹس. اب کسی بھی قسم کی اسپیچ, کوئی بھی شخص اگر کوئی بات کہنا چاہتا ہے, اس کو ایکسپریس کرنا چاہتا ہے, اس کے پاس یہ رائٹ ہے اور کانسٹیٹیوشن اس کو الاؤ کرتا ہے کہ وہ اس قسم کی اسپیچ کر سکتا ہے جو وہ پسند کرتا ہے. اب اس پرسپیکٹو میں اگر آپ دیکھیں تو probably United States in the world would stand alone that is also protecting the hate speech. اب hate speech کیا ہے انفیکٹ کہ جب آپ اس قسم کی اسپیچ کریں that can incite or that can provoke certain number of people in a society, کسی ایک خاص گروپ کو پرووک کر سکتا ہے, ان کو وائلنس پہ ایون انسائٹ کر سکتا ہے, تو ایون انڈر دس کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ نظر یہ آ رہا ہے کہ اس شخص کے پاس بھی یہ آزادی ہے اور اس شخص کے پاس بھی جو کوئی اس قسم کام کرنا چاہتا ہے وہ بھی اس یو ایس کانسٹیٹیوشن کی جو پروویژن ہے اس کے تحت اس کی اسپیچ بھی پروٹیکٹڈ ہے. تو دیر آر ڈفرنٹ لاز ان دا ورلڈس کانسٹیٹیوشن. اینی ون دا ڈیولپ کنٹریز یو ول سی دیٹ ہیٹ اسپیچ کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے کوئی ایسے کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس نہیں ہیں, کانسٹیٹیوشنل پروویژنز نہیں ہیں اور رولز ریگولیشنز نہیں ہیں. لیکن یونائٹڈ اسٹیٹس کے اندر انڈر فرسٹ امینڈمنٹ ایون ہیٹ اسپیچ از آلسو پروٹیکٹڈ. اس کا مطلب ہوا کہ ایوری انڈیویجول از فری ٹو ٹاک اباؤٹ اینی تھنگ دیٹ ہی فیلز اپروپریٹ, ہی ڈیمز اٹ ٹو بی گیون ٹو دا پیپل, so nobody can stop it and no legal restrictions are there that can be imposed on the speech of an individual. اس وجہ سے آپ دیکھتے ہیں کہ وہاں پر آپ کو بہت سارے اس قسم کے انسٹانسز نظر آتے ہیں کہ لوگ مختلف قسم کی باتیں ایسی جو بہت ہی کنٹروورشل ہوتی ہیں, sometime against the sentiments of a large number of people in terms of their religion or in terms of some sort of social taboos, but still you will see that the people are talking about those things. So it is just because of this constitutional amendment that is protecting or giving the right an individual to talk about those in the US society.
let me take you to the another important, which is of course for us, for the people, those who are in the media, and for those who are taking mass communication and media studies as a discipline of their career. اس کے حوالے سے ہم ذرا دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ کیا فریڈم اویلیبل ہے اس کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کے تحت. یہاں پہ ڈیئر اسٹوڈنٹس ہمیں نظر یہ آتا ہے کہ جو تھرڈ امپورٹنٹ ایلیمنٹ یا ایک سیکشن آف فریڈم ان دا فرسٹ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ ان دا یونائٹڈ اسٹیٹس نظر آتا ہے, اس میں یہ ہے کہ کانگریس شیل میک نو لا ابریجنگ دی فریڈم آف پریس. اب میرے خیال کے مطابق اگر آپ دیکھیں تو دیٹ از پٹنگ این اینڈ ٹو اینی کائنڈ آف ڈکٹیٹوریل ریجیم. اب اس کا مطلب یہ کہ اسٹیٹ کسی بھی صورت میں پریس کو, میڈیا کو ڈکٹیٹ نہیں کر سکتی, کوئی ایسا لا نہیں بنا سکتی جو کہ یونائٹڈ اسٹیٹس کے اندر میڈیا کی فریڈم کو کرٹیل کرنے میں, اس کو کم کرنے میں, اس کو ابرج کرنے میں کوئی رول پلے کر سکے. اب یہاں پہ لفظ چونکہ کانسٹیٹیوشن کے اندر پریس استعمال کیا گیا ہے, اس کی وجہ بیسیکلی یہ ہے کہ دس واز انٹروڈیوسڈ ان 1897, جہاں پہ اس وقت الیکٹرانک میڈیا نان ایگزسٹنٹ تھا. You won't see any kind of electronic media at that time in operation. The main thing that was in the ambit of media was available of the press. اس وقت جو اویلیبل تھی ایک پرنٹ میڈیا کے فارم کے اندر چیزیں اویلیبل تھیں, تو اس حوالے سے لفظ پریس استعمال کیا گیا ہے. اس وجہ سے دوسرا لفظ جو میڈیا جو ہم آج استعمال کرتے ہیں, جہاں پر ملٹیپلسٹی آف میڈیا جس کے اندر اس کی ایمبٹ میں آ سکتے ہیں, چونکہ وہ اس وقت نان ایگزسٹنٹ تھا, دیٹ واز از ون ناٹ انکلوڈیڈ. بٹ the main thing which is important for us is the concept. The concept is that Congress shall make no law abridging or curtailing the freedom of press. Dear students, یہاں پہ آپ دیکھیں تو اس کے بعد آپ کو شاید نظر آئے کہ probably there is any, hardly there is any constitutional provision or a restriction legally available in the United States that is stopping media to say anything about anything. یہ چیز ایک طرح سے گارنٹی کی فارم میں نظر آتی ہے. اب اگر گورنمنٹ کوئی بھی میڈیا کے حوالے سے لا بنانا چاہتی ہے جو اس کی فریڈم کو کرٹیل کر سکے یا اس کو ریسٹرکٹ کر سکے, تو اٹ ہیز ٹو فرسٹ ریسینڈ دس. یہ جو فرسٹ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ ہے, اس کو پہلے منسوخ کرنا پڑے گا, اور پھر اس کے بعد کسی بھی قسم کا کوئی لا پریس کے خلاف یا پریس کی فریڈم کو کم کرنے کے لیے انٹروڈیوس کیا جا سکتا ہے. So that is one of the biggest guarantees available in the constitutions of the world. اور ہم اس پہ مزید ڈیٹیل میں ڈسکشن کریں گے کہ اس پہ کچھ اگر کوئی ایکسیپشنز ہیں تو وہ ایکسیپشنز کیا ہیں. اس حوالے سے میں آپ کو تھوڑی سی ڈسکشنز اس میں مزید کروں گا, لیکن اس سے پہلے کہ میں اس پہ ڈیٹیل میں جا کے آپ کو ساتھ ڈسکشنز کروں, میں ان دو اور جو باقی ریمیننگ دو فریڈمز اویلیبل ہیں فرسٹ امینڈمنٹ کے اندر, میں ان پہ بھی تھوڑی سی روشنی ڈالنے کی کوشش کروں گا. جو فورتھ فریڈم اویلیبل ان دا فرسٹ امینڈمنٹ آف دا US کانسٹیٹیوشن, وہ ہے پیسفل اسمبلی. کہ کوئی ایسا لا بھی نہیں بنایا جائے گا جو انڈیویجول کو کسی پیسفل سلسلے میں یا کسی ایک نارمل سلسلے کے اندر اسمبل کرنے سے روکے. جیسے آپ بعض دفعہ آپ سنتے ہیں آپ نے کہ ملک کے اندر کہ وہاں پہ جی دفعہ 144 نافذ کر دیا گیا. آئی مین کہ سم آف دا پیپل دوز ہو کین گیٹ ٹوگیدر دے ڈونٹ ہیو اینی رائٹ ٹو گیٹ ٹوگیدر. یونائٹڈ اسٹیٹس کے کانسٹیٹیوشن کے اندر یہ گارنٹی دی گئی ہے کہ اف یو وانٹ ٹو اسمبل پیسفلی ایٹ سم پلیس, مے بی فار اینی سارٹ آف پروٹیسٹ, maybe you want to show your sentiment towards any actions of the government or the government functionary or any individual for that matter in society. Do you have every right to assemble and to protest against that? But one thing is very important over here is that is the peaceful assembly. The assembly that doesn't have any intentions to create or stir the normalcy in the society or create violence in the society. اگر ایسی کوئی انٹینشنز یا اس قسم کی کوئی انفارمیشن اگر ہوگی تو اس کے بعد پھر ڈیفینیٹلی گورنمنٹ کے پاس یہ رائٹ بنتا ہے کہ اس قسم کی اسمبلی کو اسٹاپ کیا جائے, یا اس صورت میں بھی گورنمنٹ کے پاس یہ رائٹ بنتا ہے کہ وہاں پر اس قسم کی انفارمیشن اویلیبل ہوں ان دیٹ اسمبلی سم تھنگ وائلنٹ یا پھر ایک کوئی ایسے ہیزرڈس سی چیز ہیپن ہو سکتی ہے. بٹ ان کیس آف اسمبلی کہ لوگ اکٹھے ہوں کسی ایک جگہ پر, US کانسٹیٹیوشن اس چیز کو بھی پروٹیکٹ کرتا ہے. اینڈ دا نیکسٹ اینڈ دا ففتھ اینڈ دا لاسٹ ون
جو اس کے اندر فریڈم اویلیبل ہے وہ فریڈم آف ریڈریسل ہے آف دا گریونسز آف دا انڈیویجولس. اس کو ہم عام طور پر پٹیشن کہتے ہیں. فریڈم ٹو فائل اے پٹیشن. If I have any problem from any government institution, if I feel that government institution or any individual has created some kind of problem as an individual for me or for the society or for that matter any group or any segment of the society, تو پھر میرے پاس اس چیز کا اختیار ہے کہ I can file a petition against that in the court of law, یا پھر گورنمنٹ کے جو اس قسم کے جو ادارے ہو سکتے ہیں جہاں پر آپ پٹیشن فائل کریں. اگر آپ نے ایف آئی آر کرانی ہے یا کوئی ایک کمپلینٹ کسی کے خلاف درج کرانی ہے یا آپ نے کورٹ کے اندر کوئی ایک کسی کو سو کرنا ہے یا اس کے حوالے سے آپ کے پاس کوئی ایسی چیزیں ہیں جو آپ کورٹ کے سامنے پٹ اپ کرنا چاہتے ہیں, تو یو ول بی فری اینڈ نو لا ول بی میڈ that will be restricting your this freedom to file a petition in the court of law against any institution or within one institution بھی آپ کوئی ایک پیٹیشن یا ریپرزنٹیشن دے سکتے ہیں. تو کانسٹیٹیوشنلی کوئی ایسا لا نہیں بنایا جائے گا. اب پرائمریلی اس کا جو فوکس یا اس کی جو اسپرٹ ہے وہ یہ, if you have certain grievances against any party, تو ان گریونسز کی ریڈریسل کے لیے, ان کو ایڈریس کرنے کے لیے اس قسم کی پٹیشن فائل کی جا سکتی ہے اینڈ لا ول بی آلسو پروٹیکٹنگ یو ان دس ریگارڈ. جی اسٹوڈنٹس, میں اب آتا ہوں جو ہمارا مین ایریا ہے جس پہ میں نے آج آپ کے ساتھ زیادہ ڈسکشن میں اس کو لے کے آنا ہے, وہ یہ ہے کہ کانگریس شیل میک نو لا abridging or curtailing the freedom of speech and the freedom of press. اب کچھ امپورٹنٹ باتیں اس کے حوالے سے ہیں, ہم اس کو ذرا دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں. سب سے پہلی بات یہ کہ اس قسم کی فریڈم میں ایک امپورٹنٹ بات یہ آ رہی ہے کہ کوئی پرائر کانسٹرینٹس نام کی چیز ایگزسٹ نہیں کرے گی. اب پرائر کانسٹرینٹس کیا ہیں؟ پرائر کانسٹرینٹس سے میری مراد یہ ہے کہ unless something is published, unless something has been broadcasted, اس وقت تک اس کو جب تک وہ براڈ کاسٹ نہیں ہو جاتی یا وہ پبلش نہیں ہو جاتی اس کو اسٹاپ نہیں کیا جا سکتا. And there is no law at all available to stop it. اس کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کے تحت, فرسٹ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کے تحت کوئی ایسا لا اویلیبل نہیں ہے جس کے اندر پرائر کانسٹرینٹس اویلیبل ہوں. اب پرائر کانسٹرینٹس سے مراد صرف اور صرف یہی ہے کہ یو کین پبلش اینی تھنگ دیٹ یو وانٹ ٹو. اب اس کے بعد اس پہ بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں. فار انسٹنس اف یو ہیو ڈیفیمڈ سم ون, so against you a libel suit or defamation suit may be filed. اگر آپ نے اسٹیٹ کے خلاف کوئی ایسی بات کی ہے کہ جو سیڈیشن کی ایکٹیویٹیز کو جنم دے سکتی ہے, بغاوت کی ایکٹیویٹیز کو جنم دے سکتی ہے, تو ایون انڈر سرٹن لاز یو ول بی ریسٹرکٹیڈ اور یو ول بی کنوکٹیڈ. اس پہ آپ کو کورٹ میں کنوکٹ بھی کیا جا سکتا ہے. بٹ نتھنگ کوڈ بی ڈن بفور the publishing or before the dissemination of that thing that against which you can be held responsible. تو یہ جو prior constraint کا کانسیپٹ ہے یہ شاید ہمیں ڈکٹیٹوریل ریجیم کے اندر, جیسے میں ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ کو بتا رہا تھا کہ اتھارٹیرین سسٹم کے اندر nothing could become part of the media contents unless that has gone to certain filters. وہ کچھ فلٹرز پاس کرنے کے بعد ہی اس اسٹیج پہ جا پہنچتی ہے جہاں پہ وہ پبلشبل ہو سکتی ہے. بٹ ان دس کیس you will not see anything like that جہاں پر کوئی filters available ہوں before anything is published or before anything is said on electronic media. تو after the publication of course ایسی صورتحال ہو سکتی ہے کہ آپ کو accountable کیا جا سکے ان چیزوں کے لیے جو آپ نے کی ہیں. اب یہاں پہ ایک اور انٹرسٹنگ بات ہے, کیا ہر قسم کی I mean this could be a question from the audience side کہ کیا ہر قسم کی صورتحال کے اندر ایک انڈیویجول کے پاس یہ رائٹ ہے کہ جو بھی وہ کہنا چاہے اس کو بفور دیٹ تھنگ ہیز بین ڈسیمینیٹڈ اینڈ پبلشڈ اس کو اسٹاپ نہیں کیا جا سکتا؟ یس, دیر از ون ایکسپشن. واٹ دیٹ ایکسپشن از, دس کوڈ بی ان کیس آف وار. اگر یونائٹڈ اسٹیٹس کسی کنٹری کے ساتھ اس وقت ان اے اسٹیٹ آف وار ہے تو ایسی صورتحال میں کوئی بھی ایسی چیز جو کہ دشمن کو فائدہ دے سکتی ہے اس قسم کی انفارمیشن پہ, اس قسم کی مٹیریل کے پروڈکشن پہ, اس کی پبلیکیشن پہ پابندی ہو سکتی. تو وار کی صورتحال میں
اگرچہ کہ انڈیویجولز کے اپنے اندر جو کہ میڈیا آرگنائزیشنز کے اندر کام کر رہے ہیں ان کے اندر ایک سینس آف سوشل رسپانسبلٹی اینڈ رسپانسبلٹی ٹورڈ اسٹیٹ ہونا چاہیے اور ان چیزوں کو وہ ڈسیمینیٹ نہ کرے دیٹ کین ہیلپ دی اینیمی کنٹریز اور اے کنٹری. لیکن اسٹیٹ اس چیز پہ ایک طرح سے آپ کہہ سکتے ہیں انڈر سرٹن رولز اسٹیٹ کے پاس یہ اختیار ہے کہ اگر وار کسی سچویشن ہو تو پھر ایسی صورتحال میں پرائر کانسٹرینٹ کا تصور ایپلیکیبل ہے بٹ ناٹ ان نارمل سرکمسٹانسز. اب ذرا یہ دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ کس لا کے تحت اسٹیٹ کے پاس یہ اختیار ہے. میں ایک تو وہ آپ کو بیان کرتا ہوں پھر ساتھ کہ ماڈرن ٹائمز کے اندر آئی مین دا کنٹمپریری سسٹمز کے اندر کیا ہم نے اس قسم کی کوئی ایسے اسٹانسز ملتے ہیں جہاں پر یہ اپلائی ہوئی ہو یا کوئی ماڈرن ٹیکنیکس آف پرائر کانسٹرینٹس سسٹم یا کوئی ایسا سسٹم وجود میں آ چکا ہے. تو سب سے پہلے اگر آپ دیکھیں تو آپ کو 1798 سیڈیشن ایکٹ یونائٹڈ اسٹیٹس کے اندر انٹروڈیوس ہوا اور اس کے اندر جو ایک اہم بات کے طور پر چیز سامنے آئی ہے ورلڈ وار فرسٹ اور ورلڈ وار سیکنڈ کے اندر خاص طور پر اس کی اپلیکیشن نظر آتی ہے کہ اینی تھنگ دیٹ کین کریٹ اینٹی گورنمنٹ سینٹیمنٹس ان دا پیپل وہ چیز پروہیبٹ کی جا سکتی ہے اور اس کے حوالے سے اسٹیٹ کے پاس یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ اس چیز کو روکے جو کہ اینٹی اسٹیٹ یا ایک اس قسم کی بغاوت کے حوالے سے لوگوں کے اندر سینٹیمنٹس جنریٹ کر رہا ہو ایموشنز ایسی جنریٹ کر رہا ہوں. اب اگر تھوڑا سا اس کو سمجھنے کی کوشش کریں تو یہ کس وقت آ رہا ہے 1798 کے اندر یہ چیز نظر آ رہی ہے ہمیں اور جو کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ ہے وہ ہمارے پاس 1897 کے اندر نظر آ رہی ہے. تو اس کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ سے بہت پہلے کر کے یہ سیڈیشن ایکٹ آپریشن میں آ چکا تھا اور اس کے تحت یہ دیکھنے کی کوشش کی بیکاز ایٹ دیٹ ٹائم یو ایس ایٹ وار ود مینی آف دا تھنگز ود ان اٹس اون ٹیریٹری اپنے ہی سسٹم کے اندر بہت سارے اسٹیٹس کے درمیان میں ایک جنگ کی سی فضا تھی اس وقت. تو اس وقت اس قسم کے لا کی ضرورت پیش آئی اور سیڈیشن ایکٹ جو ہے وہ انٹروڈیوس کیا گیا جس میں اس قسم کی چیزوں کو کہ جو معاشرے میں لوگوں کے اندر ایک بغاوت کے جذبات پیدا کر سکتے ہیں اس چیز کو پروہیبٹ کرنے کے لیے اس قسم کی چیزیں جو ہے نا وہ نظر آتی ہیں. اچھا اس کے علاوہ ایک اور چیز جو یونائٹڈ اسٹیٹس کے اندر نظر آتی ہے اسپیشلی بٹوین دا فرسٹ ورلڈ وار اینڈ دا سیکنڈ ورلڈ وار اس کو اسپیوناج ایکٹ کہتے ہیں. وہ انفیکٹ ایک ایسا ایکٹ تھا جو کہ اس قسم کی ایکٹیویٹیز جو انڈیویجولز عام طور پر کسی سوسائٹی کے اندر بائی بیکمنگ اے ٹول آف دی اینیمی کنٹریز استعمال ہو سکتے ہیں وہ اس قسم کی چیزیں لوگوں کے اندر پھیلا سکتے ہیں وہ اس قسم کی چیزیں لوگوں کے اندر ریومرز کی فارم میں چیزیں لے جا سکتے ہیں جس سے سوسائٹی کے اندر پرابلمز اور ارتعاش پیدا ہو. اس چیز کو اوائڈ کرنے کے لیے بھی اسپیشلی ان دا فرسٹ وار اینڈ ان دا سیکنڈ ورلڈ وار اس کے اندر اس چیز کی ضرورت پیش آئے کہ ریومر شوڈ بی اسٹاپ اسپریڈنگ ان دا سسٹم اینڈ دیر شوڈ بی سم لیگل پروویژنز اویلیبل. تو 1917 کے اندر اور 1917 کے بعد بھی ایون 1918 کے اندر بھی اس چیز پہ لاز اویلیبل ہوئے کہ جو اسپیناج ایکٹ کے طور پر سامنے آئے کہ جس میں کسی انڈیویجول کے پاس اس کو اس قسم کی ریومرز کو سپریڈ کرنے کے روکنے کے حوالے سے لاز بنائے گئے. اب یہاں پہ بات اہم جو دیکھنے والی ہے وہ یہ کہ جب ریومرز کی ہم بات کرتے ہیں جب اس قسم کے پروپیگنڈا کی ہم بات کرتے ہیں تو پرائمریلی ڈسٹائنڈ اسی چیز پہ ہوتا ہے. اس کا آبجیکٹو بھی یہی ہوتا ہے کہ کسی سوسائٹی کے اندر ارتعاش پیدا کیا جائے اور یقیناً اسٹیٹ کے پاس یہ اختیار اویلیبل ہوتا ہے کہ وہ اس قسم کی کسی چیزوں کو سبوتاج کر سکے اس قسم کی ایفرٹس کے آگے کوئی ہیج کریٹ کر سکے تاکہ سوسائٹی کے اندر نارملسی اور ریسٹ رہے وہاں پر انریسٹنس کا انڈیویجول جو ہے وہ شکار نہ ہو پائیں. بٹ دیر آر سرٹن ادر لیگل پروویژنز اویلیبل جس کو آپ ایکسیپشنس کی فارم میں ہمیں نظر آتی ہیں جو کہ میڈیا کی اور انڈیویجولس کی فریڈم کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ پروٹیکٹ دونوں سائڈ پہ کر رہا ہوتا ہے. جب ہم انڈیویجول کی فریڈم کی بات کرتے ہیں تو ایٹ ٹائمز ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ جو میڈیا کی فریڈم ہے شاید وہ ریسٹرکٹ ہو رہی ہے بیکاز کہ ایٹ ٹائمز میڈیا آر بیکمنگ سم ہاؤ
very aggressive against certain individuals by taking some of the things of their private life into the limelight, by bringing into the media contents. تو وہ ان کی پرائیویٹ لائف بھی ڈسٹرب ہو سکتی ہے اس سے. تو اس حوالے سے پھر سرٹن لاز جو بنائے گئے, میں ان پہ ذرا آپ کو بتانے کی کوشش کرتا ہوں کہ ہاؤ دیز آر ان فیکٹ ریسٹرکٹنگ اور probably providing individual more protection than the media, جس میں اگر آپ دیکھیں کہ فرسٹ امینڈمنٹ کے ساتھ میڈیا کے پاس وہ تمام اختیارات ہیں جس میں وہ ہر قسم کی چیز کو کور کر سکتا ہے, بٹ ایٹ دا سیم ٹائم این انڈیویجول ان سوسائٹی از آلسو ویری امپورٹنٹ, اور اس کی جو پرائیویسی ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے. اس حوالے سے جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ رائٹ ٹو پرائیویسی کا جو کانسیپٹ ہے, یہ دنیا کے تقریباً تمام ممالک کے کانسٹیٹیوشنز کے اندر اس کی پروویژنز اویلیبل ہیں کہ your private life cannot be made public without your permission. If you do not want your private life to be made public, of course media do not have any right to get it published or to play it up یا to bring it into the limelight. آپ اگر ایک طرح سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک سیلیبریٹی ہیں, آپ ایک بڑی امپورٹنٹ پرسنالٹی ہیں, آپ کوئی سینیٹر ہیں یو ایس کانسٹیٹیوشن کے اندر, یو آر اے گورنر اور فار دیٹ میٹر یو کوڈ بی President of the United States, but there are certain things which are very private to your public life. جو آپ کی لائف پبلک لائف ہے اس سے ہٹ کے بھی آپ کی کچھ پرائیویٹ لائف اویلیبل ہے. اس پرائیویٹ لائف کے میٹرز کو اگر میڈیا کے کنٹینٹس کا حصہ بنایا جائے یا میڈیا کے پاس یہ رائٹ بھی ہو کہ آپ کی پرائیویٹ لائف کو پبلک لائف کے ساتھ مکس کرے, تو یہاں پر آپ کے پاس یا ایک انڈیویجول کے پاس جو رائٹس ہیں وہ میڈیا کی نسبت زیادہ ہیں کہ انڈیویجول ہیز ایوری رائٹ ٹو پروٹیکٹ ہز اور ہر پرائیویسی. اس حوالے سے مختلف لاز اویلیبل ہیں, لیکن جو رائٹ ٹو پرائیویسی ہے دس از آلسو پارٹ آف دا کانسٹیٹیوشن. اب یہاں پہ ایک بڑا امپورٹنٹ چیز آتی ہے, ایک جو کانسیپٹ سامنے آتا ہے وہ کانسیپٹ آف پاپارازی ہے. اب پاپارازی کا کانسیپٹ انفیکٹ وہ کانسیپٹ ہے جہاں پہ رپورٹرز کام ہی اسی چیز پہ, مختلف فری لانس رپورٹرز ہوتے ہیں, وہ رپورٹرز جو کسی سیلیبریٹی کے, کوئی امپورٹنٹ پرسن آف دا سوسائٹی, ان کی پرائیویٹ لائف کو واچ کرتے ہیں اور ان میں سے وہ چیزیں جو امپورٹنٹ ہو سکتی ہیں ان کیس آف اسکینڈل پٹ اپ کی جا سکتی ہیں یا جن میں ماسز انٹرسٹڈ ہو سکتے ہیں, ان کو وہ پرائیویٹلی تھرو سرویلنس یا اس قسم کے ڈیوائسز کے تھرو کور کرنے کی کوشش کرتے ہیں, پھر بعد میں وہ میڈیا میں پٹ اپ کرتے ہیں and they earn a lot of money. Usually they are the people those who are not part of any particular media organization, rather they are the freelance people جو کہ مختلف اس قسم کی طاق میں رہتے ہیں کہ جہاں پر وہ کوئی تصاویر لے سکیں, جہاں پر وہ ویڈیو اس قسم کی لے سکیں, یا جہاں پر ان کی کوئی اس قسم کی کنورسیشن ہے تو اس کو ٹیپ کر سکیں. تو یہ لوگ انفیکٹ انڈیویجول پرسنالٹیز کے حوالے سے ان کو کور کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد میڈیا کو بڑے ہیوی کاسٹ پہ اس کو سیل کرتی ہیں. تو یہ چیزیں ایٹ ٹائمز اس فارم کے اندر سامنے آتی ہیں کہ جب یہ پبلش ہو جاتی ہیں تو انڈیویجول ہیو ایوری رائٹ ٹو کلیم for the damages because his privacy has been violated, his right to privacy has been violated. تو اس کے حوالے سے انڈیویجول کی جو پرائیویسی اس کو پروٹیکٹ کرنے کے حوالے سے یو ایس کانسٹیٹیوشن کے اندر اسپیشل پروویژنس اویلیبل ہیں جو کہ ایک اوور رائڈنگ رائٹ ایک انڈیویجول کو دیتی ہیں آن دا رائٹس آف دا میڈیا ٹو فریلی پبلش اینی تھنگ دیٹ دے ڈیم اپروپریٹ. اس کے بعد ایک دوسرا جو آپ کہہ سکتے ہیں ایک ایکسیپشن کی صورت میں اویلیبل ہے وہ ہے کاپی رائٹ کا جو کانسیپٹ ہے. کاپی رائٹ کا کانسیپٹ انفیکٹ وہ یہ ہے کہ آپ کے پاس آپ نے کوئی ایک ایسی ایک کوئی لٹریری پیس آپ نے پروڈیوس کیا ہے, اس کو کریٹ کیا ہے, تو میڈیا کین ناٹ پبلش اٹ ایز اٹس اون. یہ انڈیویجول اس کو کاپی رائٹ کرا سکتا ہے. کاپی رائٹ کی بڑی اسپیشل پروویژن ان آلموسٹ ایوری کنٹری اویلیبل ہیں. یونائٹڈ اسٹیٹس اگر اس کو ہم دیکھنے کی کوشش کریں تو یہ کاپی رائٹ انڈیویجول کے پاس اس کی اپنی کریٹڈ چیز کے حوالے سے, اپنی کریٹڈ پروڈکٹ کے حوالے سے اس کے پاس جو رائٹ ہے وہ 70 ایئرز آفٹر ایون ہز ڈیتھ اویلیبل ہے. بہت سے ممالک کے اندر یہ 50 ایئرز ہے, بٹ ان کیس آف یونائٹڈ اسٹیٹس دس از 70 ایئرز. اور انڈیویجول سے ہٹ کے انسٹیٹیوشنس کے پاس بھی کاپی رائٹ کی فیسلٹی یا ایک طرح سے ان کے پاس یہ رائٹ ہے کہ جو چیز وہ ایجاد کرتے ہیں, جو چیز وہ پروڈیوس کرتے ہیں, اس کو وہ اپنے نام سے ہی اپنے پاس اس کو رکھ سکے اور کوئی بھی میڈیا اس کو فریلی پبلش نہیں کر سکتا, وداؤٹ پرمیشن پبلش نہیں کر سکتا اس کو.
تو یہ انڈیویجول کے پاس اور انسٹیٹیوشنز دونوں کے پاس اس کے رائٹس اویلیبل ہوتے ہیں. اگین دس از سم تھنگ دیٹ از این ایکسیپشن ان ٹرمز آف دا میڈیا لاز, ان ٹرمز آف دا فریڈم آف دا میڈیا. اب یہاں پہ کچھ انٹرسٹنگ چیز بھی اویلیبل ہے, وہ یہ کہ میڈیا کے پاس پھر ایک فیسلٹی جو اویلیبل ہے وہ یہ ہے کہ ایک فیئر یوز ڈاکٹرین بھی اویلیبل ہے. I mean, you can put up anything as part of the media content by making a fair use of that kind of thing that which is available or which is copyrighted. اب ایک انڈیویجول کے پاس کوئی چیز اگر کاپی رائٹڈ ہے, I mean without your permission that cannot be published, that cannot be demonstrated to the people at large. تو میڈیا کے پاس بھی یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ فیئر یوز کے طور پر کہیں پر, یعنی اس کو جب کوئی ایک ڈسکشنز ہو رہی ہے تو وہ ڈسکشن اس صورت میں کمپلیٹ نہیں ہو سکتی جب تک کہ وہ جو کاپی رائٹڈ کانٹینٹس ہیں ان کو وہاں پہ انکارپوریٹ نہ کیا جائے. تو فار انسٹنس فار دیٹ میٹر کوئی ایک بک ہے وہ کاپی رائٹڈ ہے, اب اس میں سے کوئی ایک ٹیکسٹ آپ سمجھتے ہیں کہ بہت امپورٹنٹ ہے اور آپ اس کو کہیں پہ کوٹ کرنا چاہتے ہیں, تو انڈر دی لا یو ہیو ٹو آف کورس سیک پرمیشن آف دا رائٹر because the writer has made it copyrighted. لیکن آپ چونکہ آپ جو چیز لکھ رہے ہیں یا جو آپ کام کر رہے ہیں اس میں اس کی شدید ضرورت ہے, تو آپ اس کے علاوہ اس کو استعمال نہیں کرنا چاہتے, آپ اس پہ کوئی بینیفٹس حاصل نہیں کرنا چاہتے, آپ اس پہ کوئی پروفٹس ارن نہیں کرنا چاہتے, تو دس از سم تھنگ وچ از اویلیبل ود دا میڈیا, کہ میڈیا ایک فیئر یوز پالیسی کے تحت اس کاپی رائٹڈ اسٹف کو استعمال کر سکتے ہیں. دوسری ایک اور اہم چیز یو ایس کانسٹیٹیوشن کے اندر یا مختلف کورٹ کیسز کے اندر یہ چیز سامنے آئی ہے وہ ہے پیروڈی رائٹس. اب پیروڈی رائٹس سے مراد کیا ہے کہ یہاں پر اگر کوئی ایک چیز کاپی رائٹڈ ہے تو یو کین آف کورس cannot produce that in the media without having any proper permission from the author or the one who owns the right of protection of that particular product. لیکن آپ اس کی پیروڈی بنانے کے حوالے سے, پیروڈی سے میری مراد ہے کہ آپ اس کی نقل کر کے بتائیں کہ یہ بتا سکیں کہ یہ چیز ایگزیکٹلی اس کو انڈیکیٹ کر رہی ہے, تو دیٹ از اے تھنگ وچ از اویلیبل ود دی میڈیا, کیونکہ میڈیا از ناٹ اونلی دی انفارمیشن میڈیا بلکہ اس میں انٹرٹینمنٹ میڈیا بھی انوالو ہے. تو پیروڈی از ون آف دی ایسپیکٹ آف انٹرٹینمنٹ. تو ایسی صورتحال میں میڈیا کے پاس اگین فیئر یوز آف پیروڈی بھی ہوگی ان کے پاس, کہ وہ پیروڈی کرتے ہوئے اس اوریجنل چیز کی اس کے لیے کسی پرمیشن کی ضرورت نہیں ہے, اینڈ میڈیا کین ایکسرسائز دس رائٹ. ہم آگے ڈیئر اسٹوڈنٹس جاتے ہیں اور آپ کو مزید ایک جو ایکسیپشن کی فارم میں ہمارے سامنے اویلیبل ہے وہ ہمارے پاس لائبر اور ڈیفیمیشن کے لاز ہیں. کوئی بھی میڈیا ایسی چیز پروڈیوس نہیں کر سکتا جو کسی انڈیویجول کو ڈیفیم کرنے کے لیے کام آ رہی ہو, یا کسی میڈیا کا کنٹینٹ کسی ایک انڈیویجول کی کریکٹر اسیسینیشن کے لیے استعمال ہو رہا ہو, اس کی پرسنالٹی کو ڈسٹارٹ کرنے کے لیے استعمال ہو رہا ہو. اس قسم کا کوئی بھی کام میڈیا نہیں کر سکتا, اور اگر میڈیا کرتا ہے تو ایسی صورتحال میں an individual has every right to sue against the media, اور وہ میڈیا اور انڈیویجولس کو سو کر سکتا ہے, کورٹ میں ان کے خلاف کیس فائل کر سکتا ہے اور ڈیمیجز اس کے حوالے سے کلیم کر سکتا ہے. اب جیسے ہم تھوڑی دیر پہلے بات کر رہے تھے کہ جب ہم سوشل رسپانسبلٹی آف میڈیا کانسیپٹ کی ہم بات کرتے ہیں تو وہاں پہ انڈیویجول اور سوسائٹی ایک دوسرے کے ساتھ نیگوشیٹ کر کے کوئی ایک ایگریبل وے آف ڈوئنگ تھنگس جو ہے وہ نکالتے ہیں. تو یہاں پر دس از آلسو سم تھنگ ایگریبل دیٹ میڈیا ول ناٹ go for the character assassination of an individual. اپنے کنٹینٹس کے اندر اس قسم کی چیزوں کو ہائی لائٹ نہیں کرے گا جو کسی انڈیویجول کے لیے, اس کی فیم کے لیے, اس کی پرسنالٹی کے لیے خطرے کا باعث بن سکتی ہیں. میں اس کے حوالے سے ایک بہت ہی مونومنٹل میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت ہی لٹریری پیس ہے, ایگزامپل کے طور پر میں آپ کے سامنے وہ پیش کرنا چاہوں گا. میں اس ایونٹ کو یو ایس ہسٹری کے اندر اور پرابلی ان دی ہسٹری آف میڈیا بڑی سگنیفیکینس اس کو دیتا ہوں. ایک کیس کے اندر میں اگر اس بک کا حوالہ دوں تو شاید آپ کے لیے زیادہ آسان ہوگا. ڈورس بی گریبر, اس کی ایک کتاب میڈیا پاور اینڈ پالیٹکس پہ ہے. وہ جب اس کو ڈسکس کر رہا ہے اس کیس کو, تو اس پیرائے میں اس کو ڈسکس کر رہا ہے کہ کوئی ایک کاؤنٹی کا کاؤنسلر, ہی واز ڈیفیمڈ ان دی ایڈیٹوریل آف اے نیوز پیپر. ایک لوکل نیوز پیپر تھا اور اس کے ایڈیٹوریل کے اندر ایک لوکل کاؤنسلر کو ڈیفیم کیا گیا. اس کے متعلق جو خبر لگائی گئی یا جو ڈسکشن کی گئی ایڈیٹوریل کے اندر وہ ان فیکٹ بیسڈ نہیں تھی. اس میں اس انڈیویجول کی کریکٹر اسیسینیشن ہو رہی تھی وداؤٹ ہیونگ اینی سبسٹینشیل ایویڈنس ود دی میڈیا. The man once got defamed. He contacted the court and requested for the damages, for the redressal.
اب کوर्ट میں میڈیا ثابت نہیں کر سکا کہ جو بات وہ کہہ رہا ہے وہ سچی ہے، تو ایسی صورتحال میں یہ بات ثابت ہو کے سامنے آ گئی کہ انڈیویجول کو ڈی فیم کیا گیا ہے. Now when it comes to the question of claiming damages, تو انڈیویجول نے ایک بڑے انٹرسٹنگ ریکویسٹ کی کورٹ سے، وہ یہ تھی کہ مجھے ان ڈیمیجز کے حوالے سے یہ رائٹ دیا جائے کہ میں اسی اسپیس کے اندر اور اسی پلیس پہ اپنی کلیریفیکیشن پیش کروں جس اسپیس اور جس پلیس کے اندر مجھے ڈی فیم کیا گیا تھا. Now this was very interesting and of course this was somehow unacceptable for the media because this was an editorial. And you know that editorial is always written by the media organization itself. And there is no news at all and nobody has any right to write anything over there except the newspaper's team. اب کورٹ نے اس پہ جو جوڈیشلی جو ایک ورڈکٹ دیا، وہ ورڈکٹ یہی دیا کہ انڈیویجول ول ناؤ کلیریفائی ہز پوزیشن، ریڈریس ہز پوزیشن ان دی ایڈیٹوریل آف دا نیوز پیپر اینڈ ہی ول ہمسیلف رائٹ اٹ. ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہ میرے خیال کے مطابق بہت ہی انٹرسٹنگ کہ یہ کبھی شاید ہمیں ایسے ایگزامپل نظر نہ آئے جہاں پہ ایک انڈیویجول جو کہ کچھ عرصہ پہلے اسی میڈیا کے ایڈیٹوریل کے اندر ڈی فیم ہو رہا تھا، اب وہی شخص اس نیوز پیپر کا ایڈیٹوریل خود لکھ رہا ہے، اپنی کلیریفیکیشن پیش کر رہا ہے اور میڈیا کو ثابت کر رہا ہے کہ جو کچھ میڈیا نے اس کے خلاف لکھا تھا وہ غلط ہے. اور یہ چیز آپ دیکھیں کہ ایک انڈیویجول ایڈیٹوریل لکھ رہا ہے اس نیوز پیپر کے خلاف، تو دس از سم تھنگ ایکسٹریملی مانومینٹل. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک بہت ہی ایکسیپشنل کیس کے طور پر ہمارے سامنے یہ چیز آ رہی ہے کہ جہاں پر انڈیویجول کے پاس یہ رائٹ ہے اور وہ اس کو ایکسرسائز کر رہا ہے. تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہاں سے ہمیں نظر آتا ہے کہ اس سوسائٹی کے اندر میڈیا کی فریڈم کے حوالے سے کیا فیسلٹیز اویلیبل ہیں. بٹ ناؤ آئی ول موو ٹو سم تھنگ ویری امپورٹنٹ جس میں تھوڑا سا یہاں پہ ان دی اینڈ آف مائی لیکچر آئی ووڈ لائک ٹو ٹچ اٹ. وہ یہ ہے کہ فلم کچھ عرصہ پہلے تک یعنی یونائٹڈ اسٹیٹس کے اندر فلم واز ناٹ کنسیڈرڈ ایز میڈیم آف فریڈم آف ایکسپریشن، بلکہ اس کو میڈیم کے طور پر تو لیا جا رہا تھا لیکن اس کو ایک ایسے میڈیم کے طور پر لیا جا رہا تھا جو کہ کمرشل پیس تھا. دیٹ واز ناٹ ان فیکٹ ہیونگ دا سیم رائٹ وٹ دی مین اسٹریم میڈیا واز انجوائنگ، بلکہ اس کو ایک کمرشل پروڈکٹ کے طور پر عام طور پر لیا جا رہا ہوتا تھا. اور وہاں پر جو فرسٹ امینڈمنٹ کی پروٹیکشن ہے دس واز ناٹ اویلیبل فار دا میڈیم آف فلم. تو یہ ایک طرح سے ایک ڈیبیٹ تھی اور اس ڈیبیٹ پہ پھر ایک کورٹ کے ڈیسیژن نے اس کو فائنلی کلیریفائی کیا کہ میڈیا جو اوور آل ہم پریس اور نیوز پیپر اور ڈفرنٹ فارمز کے اندر دیکھتے ہیں، فلم از آلسو پارٹ آف دا میڈیا بیکاز کہ فلم ایک لارج آڈینس تک پہنچ رہی ہوتی ہے. فلم کے جو پوٹینشیل ٹو انفلوئنس دا ماسز اینڈ ٹو امپیکٹ دیئر ایکٹیویٹیز وہ شاید کسی بھی میڈیا سے کہیں زیادہ کہیں بڑھ کے ہے. تو ایسی صورتحال میں میڈیا کے طور پر فلم کو نہ لیا جانا اور اس کو انڈر فرسٹ امینڈمنٹ پروٹیکشنز کا نہ ہونا یہ بہت سارے مسائل کا باعث بن رہا ہے. لہذا کورٹ کے ایک ججمنٹ ایک ڈیسیژن کے تحت فلم واز گیون دا سیم right of protection against any illegality or against anything that can abridge its freedom of expression. تو وہ ڈیسیژن کیا تھا؟ Let's have a look at that. 1917 میں میچول ورسز اوہایو کیس میں جو کہ اوہایو اسٹیٹ کی کورٹ کے اندر پیش کیا گیا، جہاں پہ یہ ڈکلیئر کیا گیا کہ فلم از a pure business and simple business and that has a special potential of spreading evil. تو یہ اس وقت جب پیش کیا گیا یا ایک کورٹ کا ڈیسیژن آیا تو فلم کے پاس وہ پھر رائٹس نہیں بنتے تھے جہاں پر وہ ایک میڈیا کے طور پر سوسائٹی میں ایگزسٹ کر سکتا اور فرسٹ امینڈمنٹ یا وہ جو کانسٹیٹیوشنل فریڈمز ہیں اس کو انجوائے کر سکتا. یہ ایک طرح سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ فلم واز ان فیکٹ ٹیکن ایز اے بزنس سو اٹ ہیز ٹو ہیو آف کورس فالو ڈفرنٹ ریجیمز ناٹ دا ریجیمز وچ آر پرٹیکولرلی ویلڈ فار دا میڈیا. لیکن 1952 کے اندر آفٹر 37 ایئرس 1952 کے اندر اس کو ایک میریکل کیس کہتے ہیں. میریکل کیس میں سپریم کورٹ آف دی یونائٹڈ اسٹیٹس نے یہ اوپائن کیا تھا کہ فلم از اے سگنیفیکینٹ میڈیا آف کمیونیکیشن that has to spread the ideas and that has a lot of influence in the society. تو یہ وہ وقت تھا
1952 میں جب فلم ایز اے میڈیا کنسیڈر کیا گیا اور اس کے پاس پروٹیکشن کے حوالے سے فرسٹ امینڈمنٹ ایک طرح سے شیلڈ کے طور پر سامنے آتی ہے اور فلم کے پاس وہ سارے رائٹس آ جاتے ہیں, وہ ساری فریڈمز آ جاتی ہیں جو 1917 سے لے کر 52 کے تک نان ایگزسٹنٹ رہتے ہیں, اور اس کے بعد 52 کے بعد فلم ایک میڈیا کے طور پر کنسیڈر کیا جانے لگا اور تمام رائٹس اس کے پاس پھر موجود رہے, اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ فلم ایک بہت امپورٹنٹ میڈیا کے طور پر ہمیں نظر آتا ہے which has a great impact of influencing societies, a great potential of impacting the societies. Dear students, ہمارے پاس یہ آج میں نے تھوڑا سا in very brief form I tried to highlight the freedom of expression and the freedom of media status in the United States. اس کو میں نے آپ کے سامنے ڈسکس کرنے کی کوشش کی. Due to paucity of time, there are lot many examples that I could have probably quoted in a great detail. لیکن ہم چونکہ وہ ٹائم کانسٹرینٹ کی وجہ سے آپ کو بہت سارے کیسز, بہت ساری ایسی لیگل پروویژنز ہیں وہ آپ کو نہیں دے سکے, لیکن ہم اگلے کلاسز میں بھی ہم فریڈم آف ایکسپریشنز کے حوالے سے جب ڈسکشنز کرتے رہیں گے تو ان میں سے کچھ انسٹانسز اباؤٹ یونائٹڈ اسٹیٹس میڈیا ہم آپ کو کوٹ کرتے رہیں گے. تب تک کے لیے اجازت, اللہ حافظ.